دیکھیں کہ ایک خطہ اس روئے زمین پر ایسا بھی موجود ہے کہ ہمارا رمضان تو 10 دن پہلے شروع ہوا ہے. ایک خطہ 7 اکتوبر 2023 سے جہاں پر رمضان شروع ہے، جسے فلسطین کہا جاتا ہے، جسے غزہ کہا جاتا ہے، 5 مہینے ہو گئے وہاں پر ان کے لیے رمضان کسی کیفیت ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا دیتے ہیں، اور انہیں اگر آٹے کا توڑا مل جائے وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہفتے اقلیم کی انہیں سلطنت مل گئی ہے. ہمیں اس موقع پر، افطاری کے موقع پر، ہمیں انہیں بھی دعاؤں کے لیے یاد رکھنا چاہیے، انہیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، مختلف قسم کے مشروبات ہیں، مختلف قسم کی غذائیں، اہل و عیال ہے، اپنا گھر ہے، اللہ نے ہر نعمت دی ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو 30,000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں، 70,000 کے قریب جو زخمی ہو چکے ہیں، اور لاکھوں ایسے جو بے گھر ہو چکے ہیں. مسجد اقصیٰ کے اوپر شیلنگ کی جاتی ہے، مسجد اقصیٰ کے لاٹھی چارج کیا جاتا ہے ان مسلمانوں کے اوپر، اور وہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. یہ تو ہماری ذمہ داری تھی، یہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ اس کی آزادی کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے، اپنے بس کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس کے لیے اپنا رول پلے کریں. لیکن وہ نہیں کر رہے. تو وہ جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، ہم یہاں پر ان کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتے، لیکن ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اپنی دعا میں انہیں یاد تو رکھ سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، اس رمضان المبارک کا جو مقصد تھا وہ اپنی بھوک اور پیاس کا احساس تھا کہ جس طرح میں آج بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہوں گی. اور تقوی جو اصل مقصد ہے روزے کا، کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر میرے اندر پیدا ہو جائے. جس طرح یہ جو موبائل ہے، اب یہ جو موبائل ہے اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کے 2 آپشن ہوتے ہیں، ایک ایڈٹ کا آپشن ہوتا ہے، ایک ڈیلیٹ کا آپشن ہوتا ہے. کہ ہم ایڈٹ کر کے کوئی چیز اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور ڈیلیٹ کر کے ڈالی ہوئی چیز کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس کے اندر کوئی آپشن نہیں موجود ہوگا. نہ ایڈٹ کر کے کوئی چیز اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، نہ ڈیلیٹ کر کے کوئی چیز اسے نکال سکتے ہیں. ہمارا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوگا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. تو سارا کا سارا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوگا. ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. کسی اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ جاہل کو کسے کہا جاتا ہے؟ من الجاہل، جاہل کی تعریف کیا ہے؟ آج تو جاہل کی تعریف مختلف ہوگی کہ جسے دنیا کا نہیں پتا، جسے جو ہے وہ لوگوں سے ڈیلنگ کرنا نہیں آتی، مختلف. تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ جاہل اسے کہا جاتا ہے، جاہل اسے کہا جاتا ہے کہ جو دنیا بنانے کے چکر میں، اپنی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر دے، اسے جاہل کہا جاتا ہے. اور پوچھا گیا کہ اس سے بڑا جاہل کون سا ہے؟ اجہل کسے کہا جاتا ہے؟ سب سے بڑا جاہل کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتے، جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتے. تو فرمایا یہ شخص، یہ اجہل ہے، یہ سب سے بڑا جاہل ہے. تو ہم جس طرح الیکشن کے موقع اوپر آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ تھے جہاں پر کرپشن ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی لیڈر کی حمایت کر رہے ہیں، وہ دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو عطا کیا، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ایام ہے. پتہ ہی نہیں چلا پہلا عشرہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلے گا دوسرا عشرہ بھی گزر جائے گا، اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے عید آ جائے گی. تو ہمیں اس وعید کا مستحق نہیں بننا کہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملے اور ہم اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے. ایسا نہ ہو. ہم اللہ سے رحمت طلب کریں. جب بندے کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، کسی کا آنسو اللہ کو قبول ہو جاتا ہے، پسند آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہوں پر قلم پھیر دیتے ہیں، سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اس میں اپنی بخشش کروا لے، اور بدقسمت ہے وہ شخص کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اس میں اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرے، اپنے حقوق کو پورا نہ کرے. وہ شخص بدقسمت ہے، بدقسمت ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو روزے کی عبادت دی ہے، اس روزے کو جو روزہ دار ہے، روزہ دار کو اللہ رب العزت نے بڑی خوشیاں عطا کی ہیں، بڑی اس کے لیے عنایات عطا کی ہیں.
فرمایا کہ جو روزہ دار ہے وہ روزہ دار ہر شخص جو شخص روزہ رکھتا ہے تو ہر روزے کے بدلے اللہ رب العزت اس کی سحری اور افطاری میں 2 دعائیں قبول فرماتا ہے. 2 دعائیں ایسی ہیں کہ جو اللہ ضرور میں ضرور قبول فرماتے ہیں. 30 دن ہے تو اس اعتبار سے 60 دعائیں بنتی ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی 60 دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. ہم سحری کے وقت اللہ سے دعا مانگے, افطاری کے وقت اللہ سے دعائیں مانگے, کم از کم 15 منٹ 10 منٹ نکال کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بنی اسرائیل کو وہ جو عورت تھی اس نے کیا کام کیا تھا؟ ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. پیاسا کتا جا رہی تھی, دیکھا کہ ایک کتا وہ ہانپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے, اور کوئی چیز نہیں ہے کہ کنویں سے پانی نکال کر اسے پلائے. اپنی جوتی اتاری, اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھی, وہ کنویں سے پانی نکالا, پیاسے کتے کو پانی پلایا. ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. وہ زانیہ تھی, وہ فاحشہ تھی, وہ گانا گایا کرتی تھی. حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ سے, اللہ یہ تو گناہگار عورت تھی, آپ نے اس کی کیسے بخشش فرما دی, آپ نے اس کی کیسے مغفرت فرما دی؟ فرمایا یہ وہ عورت ہے کہ جس کی جوتیاں دوسرے لوگ اٹھایا کرتے تھے, لیکن آج اس نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق کے لیے اپنی جوتی اٹھا کر پانی نکال کر اسے پلایا ہے, اور یہ گھر چلی گئی ہے, اور گھر جا کر اس کو احساس ہوا ہے, اس نے توبہ کی ہے, اور اس سچی پکی توبہ کرنے کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. یہ روزہ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے, یہ گولڈن چانس ہے کہ روزہ دار کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو دریا ہے, سمندر ہے, ان کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں, بخشش کی دعا کرتی ہیں. افطار کے وقت کی گئی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. روزہ دار کے لیے اتنی سعادتیں, اتنی خوش بختیاں ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے, جبریل امین آئے. حضرت جبریل امین نے منظر بیان کیا, اے اللہ کے رسول, آج جنت کو دھونی دی گئی ہے, آج جنت کو معطر بنا دیا گیا ہے, آج جنت کی حوریں دروازے پہ آ پر انتظار کر رہی ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کون آ رہا ہے جنت میں, کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا کسی کا انتظار نہیں ہو رہا, کسی کا انتظار نہیں ہو رہا. آج روئے زمین پر ایک اللہ کے نافرمان شخص نے توبہ کر کے اللہ سے سچی پکی صلح کر لی ہے. اس سچی پکی صلح کرنے کی وجہ سے, اس سچی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کو سجا کر رکھ دیا ہے کہ جب وہ مرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ عنایات عطا کرے گا, وہ سعادتیں عطا کرے گا. سحری کا وقت ہوتا ہے, اللہ رب العزت آسمان دنیا سے ہو کر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر لہ, ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں. حل من مسترزق فارزق لہ, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں. ہے کوئی اپنے دکھ سنانے والا کہ میں اس کے دکھوں کو دور کروں. ہے کوئی اپنی حاجات اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا, میں اس کی حاجات اور ضرورتوں کو پورا کروں. ہے کوئی بیماریوں سے شفا طلب کرنے والا, میں اسے بیماریوں سے شفا عطا کروں. ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا کہ میں اسے اولاد عطا کروں. یہ اللہ آسمان دنیا سے آ کر بندوں کو خطاب کرتے ہوئے, بندوں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت بندے سے پوچھ رہے ہیں. تو اگر اس موقع کے اوپر ہم اللہ کے سامنے نہ گڑ گڑائیں, اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو نہ رکھیں, اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے نہ سنائیں, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری اپنی بدبختی ہے.